السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم اس درخت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، لیکن ایک درخت سے پھل کھانے سے منع کیا کہ جس درخت کے بارے میں مختلف روایت ہیں کہ وہ درخت کیسا تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور کچھ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ بعض روایت میں اسے کھجور کا درخت کہا گیا ہے، اور کچھ روایت میں اسے انجیر کا درخت کہا گیا ہے۔ وہ جس چیز کا بھی درخت تھا، وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جانے سے منع کیا گیا تھا، اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن شیطان مردود نے ایک ایسی چال چلی کہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت سے پھل کھانا پڑا۔ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر شیطان مردود نے ان کو دھوکہ دے کر کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ جنت کے پتوں کو توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر وحشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا۔ حدیث سے مفہوم ہے کہ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ یعنی کہ جو خاوند کی خیانت کی تاریخ ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام سے چلتی ہوئی آئی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے۔ ان کی یہ غلطی تو صرف اور صرف دنیا کے قائم ہونے کی وجہ بنی، اور اسی وجہ سے پھر دنیا کی تخلیق ہوئی اور انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور ایک سانپ اور شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے سطر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے، ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا، اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب بحشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہاری آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ایک سانپ کے جنت میں سے نکالے جانے کا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی کے اسی سفر کو آگے شروع کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔